اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جغرافیہ کا سبق نمبر 5 کا حصہ اول نباتاتی زندگی ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہم جنگلاتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس معلومات کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے برازیل کا ایک نقشہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا آپ معائنہ کریں گے۔ اس کو بغور جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے علاقوں میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ نقشہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سے علاقے میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے دیگر کسی بھی ملک کی بنسبت برازیل میں جنگلاتی زندگی کا تنوع پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق ہے، تنوع یعنی فرق۔ دلدلی علاقے میں پانٹانال میں دیو کامت ایناکونڈا، دیو کامت یعنی قوی ہیکل والا بہت ہی بڑے جسم والا ایناکونڈا پایا جاتا ہے۔ ایناکونڈا ایک اژدھے کی قسم ہے، اور شاید بچوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نے ایناکونڈا نامی ایک انگریزی فلم دیکھا ہوگا۔ اس فلم میں اس بڑے سے ایناکونڈا کے بارے میں بہت ہی بہترین معلومات دی گئی تھی کہ یہ کتنا قوی ہیکل ہوتا ہے اور کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برازیل میں بڑے گینی، خنزیر، مگرمچھ، گھڑیال، بندر، پیوما، چیتا وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا سمندر کی طرف، یعنی مچھلیوں کے انواع میں، یعنی مچھلیوں کے اندر جو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر سوارڈ فش سمندر میں پائی جاتی ہے، اور دریا میں پیرہانا اور گلابی ڈولفن یہاں کی خصوصیات ہیں۔ بہت بلندی پر اڑنے والا بڑی جسامت کا پرندہ کونڈور، اب یہاں دیکھیے بہت ہی بڑے جسم رکھنے والا ایک پرندہ ہے۔ پرندے تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر، لیکن وہ بھی بڑے جسم والا کونڈور ہے، جس کا نام مختلف قسم کے طوطے ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کے بہت ہی خوبصورت رنگین مکاؤ، فلمینگو جیسے پرندوں کے اقسام پائی جاتی ہے۔ لاکھوں اقسام کے کیڑے بھی یہاں کی جنگلاتی زندگی کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایسے تنوع کی وجہ سے برازیل میں جنگلاتی زندگی بہت ہی مالا مال ہے۔ کیونکہ بچوں آپ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے کہ جنگلات جہاں پر زیادہ ہوں گے وہاں پر نباتات تو بھرپور ملیں گے۔ نباتات بھرپور ہوں گے تو جنگلی جانور بھی زیادہ پائے جائیں گے۔ جنگلی جانور زیادہ پائے جائیں گے تو ہم لوگ اکثر جنگلی جانوروں کو جو ہے سرکس میں دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو زو وغیرہ میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جنگلی جانوروں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم جنگلات نہیں رکھتے ہیں، جنگلات کا صفائی کرتے ہیں، تو جنگلی جانور بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا ہے۔ برازیل کے اندر جنگلی جانوروں کی اسمگلنگ اور جنگلات کی بڑے پیمانے پر کٹائی، گشتی کاشتکاری۔ اب گشتی کاشتکاری یعنی ایک جگہ بہت دنوں تک، بہت عرصے تک کاشتکاری کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، پھر اس زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے تو اس زمین کو جلا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ زمین کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یعنی خاص کر کے یہ آدیواسی لوگ جو ہے اس طرح سے کشتی کاشتکاری کرتے ہیں، اور آلودگی کی وجہ سے ماحولیات کی تنزل، یعنی ماحولیات پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے۔ ایسے کئی مسائل برازیل کو درپیش ہیں، اس لیے کئی مقامی جنگلی جانوروں کی قسمیں برائے نام رہ گئی ہے۔ اب ہم بھارت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کس طرح کی جنگلاتی زندگی ہے۔ تو جنگلی جانوروں کے باب میں بھارت میں بھی زبردست تنوع پایا جاتا ہے۔ بھارت میں جنگلی جانوروں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، یعنی الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ بھارت کے گرم اور مرطوب جنگلات میں ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ آسام کے دلدلی علاقوں میں ایک سینگ کا گینڈا پایا جاتا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں جنگلی گدھے، اونٹ پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمالیہ کے برفانی علاقوں میں برفانی چیتے اور یاک پائے جاتے ہیں۔ جزیرہ نما بھارت یعنی بھارت کا نچلا حصہ، جزیرہ نما 3 حصے میں جہاں پر پانی ہوتا ہے وہ حصہ جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں ارنا بھینسا، کئی قسم کے ہرن، چکارا، بندر وغیرہ جانور پائے جاتے ہیں۔
भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शेर और बबर शेर दोनों पाए जाते हैं। यानी अक्सर हम सुनते हैं कि शेर पाया जाता है या तो बबर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत की खास मिसाल दी गई है कि भारत के अंदर जो है शेर और बबर शेर ये दोनों भी पाए जाते हैं। दरियाओं, खाड़ियों और साहिल इलाकों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह जानवर पाए जाते हैं। जंगलाती इलाकों में मोर, देखिए जंगल है तो जाहिर सी बात है खूबसूरत मोर आपको मिलेंगे, राम चिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते। हमने देखा ब्राज़ील में भी रंग बिरंगी तोते थे, यहाँ पर भी हैं। फिर उसके साथ साथ दलदली जगहों पर बतख, बगले, जबकि घास के खित्तों में मालढोक जैसे परिंदे पाए जाते हैं। तो जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर भारत जो है हमारा, ख़ास करके भारत जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर मशहूर है। भारत मुख्तलिफ जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर मशहूर है। आलूदगी, स्मगलिंग और तेज़ी से जंगलात की कटाई के सबब जंगलाती जानवरों की कई अक़साम भारत से नापैद हो चुकी हैं। नापैद यानी बिल्कुल नहीं पैदा हो रही है, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मसलन चीता। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत हिंद ने कई जगहों पर कौमी पार्क यानी नेशनल पार्क, आपको पता है बोरेवली में नेशनल पार्क मौजूद है। जंगली जानवरों और परिंदों के मामून और महफूज जंगलात रिजर्व फॉरेस्ट कायम किए गए, यानी इनकी नस्लों को बचाने के लिए ख़ास करके यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगाए हुए हैं कि जानवरों को बिल्कुल मारना नहीं है और न ही इनका कोई शिकार करेगा। तो जंगलों में भी जहाँ पर बड़े बड़े जंगल हैं, ख़ास की इनकी परवरिश की जा रही है और सख्ती के बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं कि अगर कोई किसी जानवर का शिकार करता है तो उसके ऊपर बैन लगाया जाता है और उसे सख्त सज़ा दी जाती है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।